مولوی صافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا صاحب، تمام دوستوں سب کو السلام علیکم، اور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہماری دعوت پہ تشریف لائے۔ آج آپ کو یہاں پر زحمت دینے کی وجہ ملک کی سیاسی صورتحال ہے، اور نواز شریف صاحب کا یہ جو حالیہ بیانیہ ہے، اس کے اوپر ہم نے آپ کو آج اپنا موقف بتانے کے لیے اور اپنی چند باتیں کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ ہم نے زحمت دی ہے۔ یہ کوئی پولیٹکس نہیں ہے، سیاست نہیں ہے۔ پاک سے زمین پارٹی تمام حالات اور واقعات اور پوائنٹ اسکورنگ کے جتنے بھی مواقع آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے چند ماہ سے شہر میں جاری ہیں، ہم اس کا ایک رتی برابر بھی حصہ نہیں بنے۔ شہر میں جلسے ہو رہے تھے، لوگ بینر لگا رہے تھے، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ ہم نے کہیں سے بھی کبھی بھی کوئی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے کوئی بیشنگ کوئی کام ہم نے نہیں کیا۔ اور یہ آج بھی میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں، یہ خالصتاً ملکی مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے اور بہت ہی سنگین مسئلہ ہے۔ اس حوالے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ ہم نے تو آج تک نواز شریف صاحب کے اوپر اور پی ایم ایل این کے اوپر بھی ہم نے کوئی بہت زیادہ، جب انہوں نے کوئی غلط بات کی تو اس حد تک ہم نے بات کی، اور پھر ہم نے اجتناب برتا ہے۔ ہم بہت ساری ہم نے بیشنگ خام مخئی کی نہیں کی ہے کہ ہم نے کورٹوں کے اوپر چھوڑا، ہم نے کہا کہ بھی کورٹوں کے فیصلے ان کو ماننے چاہیے۔ لیکن یہ جو نواز شریف صاحب نے بامبے کے حوالے سے، بامبے حملے کے حوالے سے جو بات کر دی ہے اور کہہ دیا ہے کہ اس میں پاکستان، جو انٹرویو دے دیا ہے انہوں نے ڈان کو، اور کہہ دیا ہے کہ اس میں پاکستان ملوث ہے اور ملوث ہونے والے لوگوں کو اب تک جو ان کے کیسز کو کمپلیٹ کیوں نہیں کیا گیا۔ اس بات کے صحیح اور غلط ہونے کی جسٹیفیکیشن کو تو ایک سائٹ پہ رکھ دیں۔ ہمارا صرف یہ سوال ہے پاک زمین پارٹی کا کہ نواز شریف صاحب تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر ہے۔ آج سے چند ہفتوں پہلے تک، چند ماہ پہلے تک، اور وہ بھی چند ماہ پہلے تک وہ خود وزیر اعظم تھے، اور آج جب انہوں نے یہ بیان دیا ہے تو اس وقت اس حکومت کی 5 سالہ مدت کے 4 سال 10 مہینے کمپلیٹ ہو گئے، اور آج 2 مہینے صرف باقی رہ گئے۔ آج بھی ان کا ہی وزیر اعظم ہے۔ آج نواز شریف صاحب کو یہ خیال آ رہا ہے کہ بامبے کے اٹیک میں نان اسٹیٹ ایکٹرز، جو کہ دنیا کہتی رہی ہے، پاکستان کے اوپر الزام لگاتی رہی ہے، نواز شریف صاحب پلین لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں اور اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ریاست انوالو ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اگر یہ بات ان کو پتہ تھی، جو کہ کہہ رہے ہیں پتہ تھی، تو انہوں نے اوتھ اٹھانے کے فوراً بعد یہ کام کیوں نہیں کر لیا، یہ بات کیوں نہیں کر لی، اور اس کو قرار واقعی سزا، جو لوگ اس میں انوالو تھے اس کو کیوں نہیں قرار واقعی سزا دے دی، اور اس مدعے کو کیوں نہیں صحیح کرنے کے لیے اس پہ آواز اٹھا دی۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ حکمران، ان تمام، نواز شریف صاحب نے اس ایشو کو، دنیا کے لگائے ہوئے اس الزام کو، پاکستان کی ریاستی اداروں کو بلیک میل کرنے کے لیے، اپنی کرپشن پہ جواب جو ان کے پاس نہیں ہے، جو ٹریل وہ نہیں دے سکے، اور جو باتیں باہر آ گئی ہیں، اور جو اب یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے جس پہ ان کو اپنی ناکامی نظر آ رہی ہے، اپنی ہار نظر آ رہی ہے، اس ہار کا بدلہ، اس کو روکنے کے لیے انہوں نے پاکستان کی ریاست کو جسے کہتے ہیں زبان کی جنبش سے، انہوں نے پاکستان کی ریاست کو خطرے میں ڈال دیا ہے، ریاست پاکستان کو خطرے میں ڈال دیا، پاکستان کی بقا اور سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا۔ پاکستان کے دشمنوں، میں ان کو ابھی بھی، میں یہ لفظ نہیں ادا کرنا چاہتا کہ وہ غدار اور خدا نخواستہ اور پتہ نہیں کیا کچھ، لیکن انہوں نے اپنی اس اقتدار کے جانے کے غصے میں، اور جو کہ ان کی اپنی نااہلیوں کی وجہ سے، اپنے کرپشن کی وجہ سے، وہ پہلی دفعہ وہ اکاؤنٹیبل ہوئے ہیں کہ ان کو اکاؤنٹیبلٹی کا سامنا کرنا کیوں پڑ رہا ہے۔ مطلب سوچے نہیں تھا، بادشاہ سلامت ہے،
ان کا اکاؤنٹیبلٹی کا سامنا کرنا کیوں پڑا؟ اس کی خفگی مٹانے کے لیے، اس کے غصے کے لیے. اور جبکہ آج بھی ان کی پارٹی کی ہی حکومت ہے. کسی کو اگر ہٹانا ہوتا تو بھائی پوری پارٹی فارغ ہو. 10 ایسے مواقع آئے کہ پوری پارٹی فارغ ہو سکتی تھی. آج بھی ان کا وزیر اعظم ہے، لیکن انہوں نے اس اپنی ذات کو صرف سامنے رکھتے ہوئے، چونکہ وہ وزیر اعظم نہیں ہے، اس کا بدلہ انہوں نے ریاست پاکستان سے لیا ہے. اس کا بدلہ انہوں نے پاکستان کی سلامتی سے لیا ہے. اور انہوں نے یہ بیان دیا ہے جس کو پاک سرزمین پارٹی یکسر مسترد کرتی ہے. پاک سرزمین پارٹی نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ اعلان کرتی ہے، یہ مطالبہ کرتی ہے کہ نواز شریف صاحب سے ملک کے ادارے اب بٹھا کر ان کو انویسٹیگیٹ کریں کہ انہوں نے اور ملک کے راز کہاں کہاں کیسے کیسے کمپرومائز کیے، انہوں نے ملک کی سلامتی کو کہاں کہاں گروی رکھا ہے. مجھے ان کے بیان دے کر وہ ساری پہلے مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ جو ان کی جو ملاقاتیں ہیں مودی صاحب کے ساتھ، وہ جو ان کی سرگوشیاں ہیں کان میں، وہ جو تصاویر ہیں، تو جب ایک شخص پبلکلی اتنی بڑی بات کر سکتا ہے پاکستان کے خلاف، تو اس نے پھر اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اس نے ملک دشمنوں کے ساتھ اور کیا کیا باتیں کر رکھی ہیں، اس نے کہاں کہاں کمپرومائز کر رکھا ہے. تو یہ بہت ہی سیریس ایک لمحہ آ گیا پاکستان کے اوپر، جس پر پاک سرزمین پارٹی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ نواز شریف صاحب سے ریاست کے ادارے، جو بھی ملک کے ادارے ہیں، ان سے تحقیقات کریں اور اس کو یہ بہت ہی سیریس ایشو ہے، اس کو ملک کی سلامتی کے لیے ان سے ضرور یہ تحقیقات ہونی چاہیے. ملک کے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں وہ پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ وزیر اعظم نہیں ہے، نواز شریف صاحب ہی وزیر اعظم ہے، جس کا ثبوت انہوں نے کل دے دیا. نواز شریف صاحب کی ساری باتوں کو انہوں نے کہا کہ صحیح بات کی ہے. نواز شریف صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح بات کی ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں صحیح بات کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا کوئی اخلاقی جواز نہیں رہ جاتا کہ وہ وزیر اعظم پاکستان رہیں، اور ان کو میں سمجھتا ہوں کہ فی الفور استعفیٰ دے دینا چاہیے اور ان سے استعفیٰ لے لینا چاہیے. اور پاکستان آج آبزرویشن میں ہے، پہلے ہی پاکستان ایک گرے لسٹ میں ہے دنیا کی نظروں میں، اور جون میں اس کا فیصلہ ہونا ہے کہ پاکستان کے اوپر سے یہ پابندی گرے لسٹ کی ہٹائی جائے، اس کو کلیئر کیا جائے، یا اس گرے لسٹ کو اور بلیک لسٹ میں شامل کر دیا جائے. کرنٹ جو بیانیہ ہے نواز شریف صاحب کا، یہ جو بیانیہ ہے، اس بیانیے کے بعد تو امیجن کریں کہ جب یہ اب اگلے مہینے جب یہ ڈسکشنز کریں گے پاکستان کے بارے میں دنیا کے ممالک، تو نواز شریف صاحب کی بات، جو کہ ایکس پرائم منسٹر ہیں، کرنٹ ان کی حکومت ہے، 3rd ٹائم پرائم منسٹر، وہ ان کی بات کو سامنے رکھ کر ہی یہ والے فیصلے کر رہے ہوں گے. تو آپ سب لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر پاکستان کے خلاف کتنی بات ہو رہی ہوگی، اور اس خلاف بات ہونے میں جو سب سے اہم کردار ادا ہوگا، جو سب سے اہم دلائل دیے جا رہے ہوں گے، وہ نواز شریف صاحب کا ایکس پی ایم آف پاکستان کا اپنا بیان، اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کا اپنا بیان جو ہے سامنے رکھ کر یہ بات کی جا رہی ہوگی. میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب نے اپنی 30 سالہ سیاست میں 3 ٹائم وزیر اعظم رہتے ہوئے، پنجاب میں ان کی جو حکومت رہی ہے، انہوں نے جتنے بھی اچھے کام کیے 30 سالوں میں، وزیر اعظم کی حیثیت سے، آج ان کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے، اور آج پی ایم ایل این کی جتنی بھی کنٹریبیوشن پاکستان میں رہی ہے، نواز شریف صاحب نے اپنے اس بیان سے اس سارے اچھے کاموں کو گٹر کے اندر نالی میں بہا دیا ہے، اور سارے ان کے اچھے کام جو ہے وہ ضائع کر دیے ہیں نواز شریف صاحب نے اپنے اس بیانیے کو دے کر. یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کی پکڑ کرتا ہے تو اس کی سینگیں نہیں نکل آتی، اس کی مت ماری جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس انسان سے ایسی باتیں، ایسے کام کروا دیتا ہے کہ وہ کسی کو بلیم نہیں دے سکتا. آج جو نواز شریف صاحب نے یہ بات اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کروا دی ہے، اور ان کے ہی زبان سے کروا دی ہے،
ان کے اوپر یہ نقاب ڈلا ہوا تھا اور کتنے عرصے سے ڈلا ہوا تھا اور کبھی کوئی اس حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا. آج یہ نقاب جو ہے وہ اتر گیا ہے, پاکستان کے لوگوں کے آگے ان کی حقیقت جو ہے وہ عیاں ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام مشکلات کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے یہ اچھی بات ہے کہ لوگوں کے چہروں پہ سے اللہ تعالیٰ نقاب نوچتا چلا جا رہا ہے. اولدو کہ تکلیف دہ عمل ہے لیکن نقاب نوچتا چلا جا رہا ہے کہ آج اگر ان کے یہ خیالات ہیں اور یہ باتیں تو انہوں نے کیا کچھ کر لیا ہوگا اور آئندہ کیا کچھ کرتے. لوگ معصومیت کے ساتھ ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے, ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے, تو یہ اور پاکستان کے خلاف کیا کچھ کرتے. تو پاک سے زمین پارٹی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ نواز شریف صاحب سے تحقیقات کی جائیں. دوسرا مطالبہ یہ کرتی ہے کہ وزیر اعظم جو موجودہ وزیر اعظم ہے شاہد خاقان عباسی صاحب, ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں, پی ایس پی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ان سے وہ ریزائن کریں. اور ان تمام باتوں سے پہ میں ملک کے اداروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ کوئی بھی بہت سارے مواقع ہیں کسی بھی ایڈونچرزم کے, تو کوئی بھی ایڈونچرزم ملک میں نہیں ہو رہا. اس پیشنس کے اوپر, اس صبر کرنے پہ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں, ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ کسی بھی طرح سے الیکشن کے پروسیس کو ڈیریل نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی طرح سے اس تمام یہ جو ایک ہیجان, ایک بحران کریٹ کر دیا ہے نواز شریف صاحب نے, جس میں وہ اپنے ساتھ سب کو لے کر ڈوبنا چاہتے ہیں, اس میں جو سینس پریویل کر رہے ہیں ملک کے ادارے, سینس پریویل ان کے پاس کر رہا ہے, میں اس پہ ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اسی طرح سے سینس پریویل رہے, الیکشن ہوں, الیکشن میں سیاسی پارٹیاں حصہ لیں اور ملک میں ایک اسموتھ ٹرانزیکشن ہو, اور یہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ پولیٹیکل ڈیموکریٹک ٹرانزیکشن ہونا اس ملک کی بقا اور اس کی سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے. میں جو لوگ بھی اس پہ صبر کر رہے ہیں, تمام چیزوں کے اوپر صبر کر رہے ہیں, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو بہت ہی سیریس لیا جائے, اور اس لیے پاک سے زمین پارٹی اپنا موقف یہ دینا چاہ رہی تھی. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ یہاں پہ رہنے کا. Two wrongs don't make right. Two wrongs don't make things right. اگر کسی نے یہ کیا ہے, کمیشن بالکل بننا چاہیے, پاکستان کا کمیشن. جن لوگوں نے بھی یہ باتیں کی ہیں بالکل ان کو کٹہرے میں آنا چاہیے اور انصاف سب کے ساتھ ہونا چاہیے. لیکن جن لوگوں نے بھی یہ بات کی ہے ان سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ نواز شریف صاحب پر آتی ہے, اس لیے کہ وہ سارے لوگ 3 دفعہ وزیر اعظم پاکستان کے نہیں رہے. وہ سارے لوگ, ان سارے لوگوں کی آج بھی حکمرانی نہیں ہے پاکستان کی. ان سارے لوگوں کا ایسا کوئی بھی بیک گراؤنڈ نہیں رہا جہاں پر نواز شریف صاحب کے اوپر مسلسل یہ الزام رکھتا رہا ہے پاکستان کے اندر کہ وہ انڈیا کی طرف ان کا بہت زیادہ جھکاؤ ہے. وہ خفیہ طور پر انڈین انویسٹرز سے ملاقات انڈیا میں کرتے ہیں, یہاں بلا کر ملاقات کرتے ہیں. ان کی اپنی گھریلو شادی میں, گھر کی شادی میں انڈیا کا وزیر اعظم آتا ہے, گھر پہ آتا ہے ان کے. یہ وہ سارے انڈیکیٹرز ہیں جو کہ نواز شریف صاحب کے اوپر زیادہ بھاری ذمہ داری عائد کرتے ہیں, اور انہوں نے اس والی بات سے اپنے اوپر لگنے والے 5 سالوں سے جو بیانات ان کے اوپر الزامات تھے ان سب کو انہوں نے انڈورس کر دیا کہ صحیح الزامات لگ رہے تھے, صحیح الزامات لگ رہے تھے. How could in somebody in their wildest dream be, or in their good senses, وہ انڈیا کے اوپر یہ انڈیا کو یہ والی بات دے سکتا ہے, یہ والی بات کر کے, جھوٹی بات کر کے اس کو اتنا بڑا اس کے اوپر اس کو پوائنٹ دے سکتا ہے. آپ کو کبھی کلبھوشن یادیو پہ تو غصہ نہیں آیا؟ ہاں, وہ پکڑا گیا ہے آپ کے ملک کے اندر, ایک بیان نہیں ہے نواز شریف صاحب کا, ایک بیان نہیں ہے. آپ کو کبھی الطاف حسین صاحب پہ تو اتنا غصہ نہیں آیا جو کہ کانفیشنل اسٹیٹمنٹ لکھا کے دے چکے ہیں, جو کہ ٹی وی پہ چل رہے ہیں. اسکاٹ لینڈ یارڈ نے پروگرام کر لیے, بی بی سی ورلڈ نے پروگرام کر لیا. بی بی سی ورلڈ نے, اون بینٹ جون نے باقاعدہ ان سارے ڈاکومنٹس کے ساتھ بی بی سی کے ادارے نے پروگرام کر لیا کہ الطاف حسین جو ہے وہ کانفیشنل اسٹیٹمنٹس دے چکے ہیں. کبھی بھی آپ کو الطاف حسین صاحب پر غصہ نہیں آیا, آپ ان سے پھول ریسیو کر رہے ہیں, آپ ان سے جو ہے وہ ہیرو کہلوا رہے ہیں. تو آپ کو اس والی بات پہ غصہ آیا, کلبھوشن یادیو پہ کبھی غصہ نہیں آیا. تو بالکل ہونی چاہیے تحقیقات, کمیشن بننا چاہیے. اگر وہ مطالبہ کرتے ہیں میں حمایت کرتا ہوں.
لیکن اس میں یہ نہیں کہ نواز شریف صاحب اس میں بری ذمہ ہو جائیں گے. ہاں بھائی کسی اور نے بھی گناہ کیا بالکل اس کو بھی کٹہرے میں لے کر آؤ, لیکن میں اس کمیشن بننے سے پہلے یہ والی بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی اتنی بھاری ذمہ داریوں پہ پاکستان میں نہیں رہا ہے جو نواز شریف صاحب رہے, تو سب سے زیادہ بھاری ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوتی ہے. بالکل جو لوگ دوسرے ان کو بھی کٹہرے میں آنا چاہیے. دیکھیں بالکل فوج سیاسی مسئلوں کا حل نہیں ہے, اس سیاسی بحران کو سیاسی قوتوں نے حل کرنا ہے. ہم اسی کوس کو لے کر جو آپ بات کر رہے ہیں, ہم 2 سالوں سے جدوجہد کر رہے ہیں. ہم اگینسٹ آل دی جسے کہتے ہیں نا کہ ہم اگینسٹ دی ٹائڈ ہم سوئم کر رہے ہیں, اور ہم نے 2 سالوں میں جو اپنا بیانیہ نیریٹو تھا وہ ہم نے نیچے گراس روٹ لیول پہ اتارا ہے, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ شہر میں آج امن ہے. لوگ تقریب کاری کرنا چاہتے ہیں, نہیں کر پاتے. ڈیفینیٹلی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا اس میں بڑا کردار ہے, لیکن وہ دلوں کو نہیں جوڑ سکتی. آج لیاری والے اور عثمان آباد والے نہیں لڑ رہے آپس میں, آج کٹی پہاڑی والے اور قصبہ علی گڑھ والے آپس میں نہیں لڑ رہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ 2018 کے الیکشن میں آپ دیکھ لیں گے کہ لوگ جو ہے وہ محب وطن قوتوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے ہوں گے اور لوگ اپنا فیصلہ دیں گے. اور اس کا حل, اس کا آنسر جو ہے وہ الیکشن ہی ہے. الیکشن ہی اس کا آنسر ہے, الیکشن ہی اس کا جواب ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ الیکشن میں یہ مسئلہ دیکھ لیں گے, حل ہو جائے گا. دیکھیں آلریڈی بنا ہوا ہے نا, میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں نا, یہ لوگ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ الطاف حسین صاحب نے تو نواز شریف صاحب کو ہیرو قرار دیا ہے, مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ انہوں نے قوم کی بیٹی قرار دیا ہے انہوں نے. وہ الطاف حسین جو کہ خود جو ہے وہ خود بتا چکے ہیں کہ وہ را سے 22 سالوں سے پیسے لے, ان کی ڈاکومنٹڈ چیزیں ہیں پڑی ہوئی, وہ جو ٹی وی پہ چلتی ہیں, اسکاٹ لینڈ یارڈ اس کو اون کرتا ہے. تو وہ کبھی بھی ان کو خیال نہیں آیا نواز شریف صاحب کو کہ ان کے لیے کوئی بیان دیں, اس کے لیے اپنی حکومت میں کوئی کوشش کرے کہ الطاف حسین صاحب کو کٹہرے میں لے کر آ جائے. تو یہ نیکسس تو آلریڈی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ملک میں جو لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں اس طرح کے انٹائی اسٹیٹ جن کے اوپر الزامات لگتے رہے, انہوں نے تو ثابت کر دیا سارا کہ ہاں وہ ملک کی ریاست, ملک ایک طرف ہے ان کے لیے, دوسری طرف ہے ان کو اپنی حکومت اور اپنی جو اجارہ داری ہے وہ ان کو سپریم ہے. اور اس چکر میں انہوں نے اس ملک کو تمام لوگوں نے مل کر آئی تھنک کہ خطرے میں ڈال دیا پاکستان کو. دیکھیے پاکستان وہ واحد ملک ہے جو اس ریجن میں بچا ہوا ہے. عراق تباہ ہو گیا اس لیے کہ وہاں کی آرمی تباہ ہو گئی, سیریا تباہ ہو گیا, وہاں کی آرمی ڈسمنٹل ہو گئی, ٹھیک ہے, پورا شام جو ہے وہ. پھر یہ آپ دیکھیں ایک انسرجنسی شروع ہوئی مصر میں کے اندر, تیونس کے اندر, وہ سب آپ دیکھیں کہ وہاں پر ڈسٹیبلائزیشن ہو گئی, پریشانیاں ہو گئیں. آج دیکھیں لاکھوں لوگ وہاں پر آرمی بڑھ گئی آپس میں, لاکھوں لوگ آج شیعہ سنی کے نام پر مر رہے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر بومبنگ کر رہے ہیں. پھر ان فرکشنز نے انٹرنیشنل قوتوں کی سپورٹ حاصل کر لی. کوئی رشیا کے بلاک میں چلا گیا ہے, کوئی امریکہ کے بلاک میں چلا گیا ہے, کوئی سعودیہ کے بلاک میں چلا گیا, کوئی ایران کے بلاک میں چلا گیا. آپ دیکھیں کہ پورا یہ ریجن جو ہے وہ تباہ حال ہو گیا ہے. صرف اس لیے ہوا کہ وہاں پر جو چیز جس نے انٹیکٹ کر رکھا تھا وہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ آرم فورسز تھی. پاکستان میں سارے کام کر لیے گئے ہیں, ایک ہی یہ والا کام نہیں ہو رہا, یہ والا کام نہیں ہو رہا. اور اس کی آپ اس کو پہلی اس کی جھلک آئی ڈان لیگز کے حوالے سے. دیکھیں مجھے 10,000 غلط کام ہیں, ہر 10,000 اور پریشانیاں ہیں, برائی, ہر چیز اچھی نہیں ہے, لیکن آپ کو اس ملک کی بقا اور اس کی جو ہے وہ سلامتی سپریم رکھنی ہے. اور اس سپریم رکھنے کے آگے جو اس وقت جو سب سے ہراول دستہ ہے, وہ اس وقت جو سب سے ہراول دستہ ہے جس نے اس خلفشار کو روک رکھا ہے اور جو برنٹ لے رہی ہے اپنے اوپر, جو قربانیاں دے رہی ہے, وہ پاکستان آرمی ہے. آپ کو یہ والی بات ماننی پڑی. یہ بات اگر کوئی کہے تو کہیں جی اسٹیبلشمنٹ کی بات کرو, اور نہیں بابا, ملک دنیا تباہ ہو گئی اسی چکر میں. تو اگر پاکستان کی آرمی خدا نہ خواستہ ڈسمنٹل ہوتی ہے, ڈسکریڈٹ ہوتی ہے, اور اس کو جس طرح سے اس کا گراف نیچے کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس وقت کوشش کی جا رہی ہے جب آپ کی وزارت عظمیٰ نہیں گئی, تو اس سے نقصان ان قوتوں کو پہنچے گا جو پاکستان میں کو ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں, جو پاکستان کو شیعہ سنی اور دیوبندی بریلوی کے نام پر الگ الگ کرنا چاہتے ہیں, اور یہاں پر ایک سول وار کریٹ کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اب تک بہت کرم کیا ہے, اور یہ تمام سازشیں بھی آئندہ بھی ناکام ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو. نہیں, اخبار تو جو نواز شریف جو سیاستدان بولیں گے وہ چھاپے گا نا, وہ تو اخبار تو چھاپے گا, جو بولیں گے وہ چھاپے گا. اچھا ہے وہ چھاپ رہا ہے تاکہ پتہ چل رہا ہے لوگوں کو.
وہ نمایاں ہو رہا ہے. اگر وہ نہیں چھاپتے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادتی کرتے. تو اخبار کا کام ہے, یہ آپ ہی لوگوں نے ہمیں سکھایا کہ ہم تو جو کہتے ہیں وہ آپ ہی لوگوں نے ہمیں سکھائی یہ والی بات سیاست دانوں کو, کہ آپ لوگ جو کہتے ہیں وہی ہم سناتے ہیں. تھینک یو.